اندھیرے میں نحوست زدہ سی روشنی پھیل گئی تھی۔ زمین پر بھاگتے دوڑتے روشن نقطوں نے چاروں طرف سے کملاوتی اور افتخار کو یوں گھیرے میں لے لیا تھا جیسے ان کے فرار کے راستے مسدود کر رہے ہوں۔ ان دونوں کے اطراف میں اس قدر روشنی پھیل چکی تھی کہ ہر شے واضح ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ دونوں سمجھ ہی نہ پائے کہ روشنی کے یہ متحرک نقطے کیسے ہیں، اور جب وہ واضح طور پر دکھائی دیے تو ان دونوں پر سخت کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ لاتعداد بچھو تھے، خطرناک زہریلے سیاہ بچھو جو مسلسل ایک طرف زمین سے اگلے پڑ رہے تھے اور لمحہ بلمحہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ ان کی پشت سے عجیب پراسرار نیلگوں روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ روشن بچھو ان دونوں کے گرد دائرے کی صورت میں صفے بنا رہے تھے اور وہ دونوں حیرت اور دہشت سے گنگ اپنی اپنی جگہ آنکھیں پھاڑے اپنے اطراف جمع ہونے والے بچھوؤں کی اس فوج کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سینکڑوں بچھو ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اذیتناک موت کے تصور سے کملاوتی اور افتخار کے حلق خشک ہو چکے تھے، مگر بچھو ان سے ایک مخصوص فاصلے پر چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور کوئی ایک بچھو بھی ان کے قریب نہیں آیا تھا، جیسے وہ کسی پراسرار طاقت کے حکم کے غلام ہوں۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی، بچھوؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد رک گئی تھی اور اب تمام بچھو ان کے گرد ایک حصار کی صورت ساکت ہو چکے تھے۔ ایسے میں کملاوتی کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، افتخار، یہ تو بچھواں ہیں اور اتنے بہت سارے، اب کیا ہوگا افتخار؟ یہ تو ہم کا ڈس لیں گے۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، حوصلہ رکھو، تم دیکھ نہیں رہی وہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، افتخار نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ خود اس کی اپنی حالت خراب تھی، اور اگر یہ ہمارے قریب آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو بہت سارے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، تم خاموش رہو ورنہ تمہاری آواز سن کر وہ تم کو ڈس بھی سکتے ہیں۔ افتخار نے اسے خاموش کرانے کے لیے ڈرایا۔ اس وقت کملاوتی کی آواز بھی اسے دہشت زدہ کر رہی تھی۔ افتخار کی بات سن کر کملاوتی نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اب اگر وہ بولی تو بچھو سچ مچ اس پر چڑھائی کر دیں گے۔ افتخار عارف نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ بہت عجیب و غریب تھی، یوں جیسے کوئی گہرا کنواں ہو مگر بہت زیادہ وسیع۔ چاروں طرف کچی دیواریں تھیں، فرش بھی کچا تھا اور قدرے نم بھی۔ کوئی کھڑکی دروازہ تو دور، کہیں کوئی روشن دان یا معمولی سا رخنہ تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے باوجود وہاں حبس نہ تھا اور چھت بھی کچی ہی تھی۔ وہ حیرت سے اس عجیب و غریب قید خانے کو دیکھنے لگا، پھر اچانک ہی فضا میں گندی ناگوار بو کا احساس ہوا تو افتخار کا دھیان قید خانے کی بناوٹ سے ہٹ گیا۔ بے اختیار اس نے نتنے سکوڑ لیے تھے۔ اس کی نظریں اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگیں، پھر کملاوتی کی گھٹی گھٹی چیخ نے اسے کملاوتی کی جانب متوجہ کر دیا۔ اس پر لرزہ طاری تھا اور وہ دہشت زدہ سی نظروں سے ایک سمت دیکھ رہی تھی۔ افتخار نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو جو کچھ نظر آیا وہ دیکھ کر ایک بار تو افتخار کے پورے وجود میں چیونٹیاں سی رینگ اٹھیں۔ وہ ایک انسان ہی تھا، عجیب و غریب حلیے کا مالک۔ وہ ایک طرف کچی دیوار سے پشت لگائے کھڑا اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ان دونوں کو گھور رہا تھا اور افتخار کو اس کی آنکھیں اپنے وجود کے پار گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خوفزدہ کر دینے والا سوال یہ تھا کہ کہیں کوئی ایسا معمولی سا رخنہ تک نہ تھا جس میں سے روشنی کی کوئی ہلکی سی کرن بھی داخل ہو پاتی۔ پھر ایک پورا انسانی وجود اس قبر میں کدھر سے آ گیا؟ افتخار خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا، کوئی سوال کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ پھر وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگا تو اس کی شخصیت پوری طرح واضح ہو گئی۔ وہ ایک دبلا پتلا مکروہ صورت آدمی تھا۔ اس کا حلیہ سادھوؤں جیسا تھا، گلے میں ریٹھاؤں کی مالائیں اور بازوؤں پر کوڑیوں کے حلقے، جسم کا گوشت سوکھا ہوا، لمبوترا چہرہ، گنجا اور چوڑا سر۔ اس کی گدھ کی آنکھ سے مشابہ آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ وہ بڑھا تو راستے میں پھیلے ہوئے بچھو اس کے لیے راستہ بناتے ہوئے دائیں بائیں چھٹ گئے اور وہ اطمینان سے چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ فضا ساکن تھی، بس وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک سادھو گہری سنجیدہ نظروں سے افتخار کو گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ زمین پر افتخار کے سامنے پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ افتخار خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک سادھو افتخار کی حالت پر مسکراتا رہا، پھر اس سے مخاطب ہوا، کیوں رے کمب کنڈلی، ایسی پھٹی پٹی آنکھوں سے ہمیں کیا دیکھے ہے؟ میرا نام کمب کنڈلی نہیں، افتخار عارف ہے، افتخار نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ ارے ہمیں سب خبر ہے، پرنتو تیرے کو نہیں پتا تو کیا ہے؟ کمبھ چھایا ہے تیرے پر، کمبھ چھایا، اور اس کارن ہم تیرے کو یہاں لائے ہیں۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ چاہتے تو ہم تجھ سے مکرنی تھے، پرنتو اب اننت میں ایک اور بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ اب پہلے ہمیں اس کا ناس کرنا ہے، پر مجھے یہاں کیوں محبوس کیا گیا ہے؟ افتخار کے دماغ میں غصہ ابھر رہا تھا، مگر اس سادھو میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ افتخار باوجود غصے اور جھنجھلاہٹ کے سخت لہجے میں بولنے کی اپنے اندر قدرت نہیں رکھتا تھا۔
تیرے کارن ہم ترنت اپنے مقصد میں سفل ہو جائیں گے، کیونکہ تو کمبھ کنڈلی ہے اور کمبھ کلپنا انتر دھیان شکتیوں کے مالک ہوتے ہیں، اور تیرے کارن ہی ہم اس اگیات واسی بالکی کو ڈھونڈنے میں سفل ہوں گے۔ آخری الفاظ پر سادھو کے لہجے میں کمینگی درائی تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھڑکنے لگی تھی۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا چاہتے ہو، افتخار نے الجھن آمیز انداز میں کہا تو سادھو کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ گلے میں موجود مالا پر آیا اور پھر وہ 2 انگلیوں سے ایک ریٹھے کو پکڑ کر مسلنے لگا۔ اس کی نظریں افتخار پر جمی ہوئی تھیں اور افتخار کی آنکھیں گویا سادھو کی آنکھوں سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ کملاوتی بھی دہشت بھری نظروں سے مہاراج ہری آنند کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سکتے کسی کیفیت سے دوچار تھے اور ان کے عقب پر ایک کچھوے کا سائز کا سیاہ بچھو آہستہ آہستہ رینگتا ہوا آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ مہاراج ہری آنند کی انگلیاں ریٹھے کو مسل رہی تھیں اور ہر لہجے آگے بڑھتے ہوئے بچھو کے سائز میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں کی طوالت بھی حیرت انگیز طور پر بڑھ رہی تھی اور اس کا جسم زمین سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ وہ سیاہ بچھو آہستہ آہستہ رینگتا ہوا افتخار کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا اور حجم میں وہ ایک رانڈیل کتے کے برابر ہو گیا تھا۔ اس کی گول گول بھیانک آنکھیں ہری آنند پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اس کے اشارے کا منتظر تھا کہ افتخار کی کھوپڑی نکل سکے۔ افتخار کے عقب میں اس کی موت اپنے بھیانک جبڑے کھولے اس پر جھپٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی، مگر وہ بے خبر تھا اور پوری طرح ہری آنند کی آنکھوں کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ ہری آنند کے چہرے کے خد و خال پتھر کی طرح اکڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں افتخار کی پیشانی پر مرتکز تھیں اور ہونٹ مسلسل حرکت میں۔ پھر اچانک ہری آنند نے انگلیوں میں پکڑا ہوا ریٹھا چھوڑا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے صرف سر چاہیے، صرف سر۔ ہری آنند کا جملہ ختم ہوتے ہی افتخار کے عقب میں کھڑا عفریت نما بچھو برق رفتاری سے افتخار پر جھپٹ پڑا۔ اس نے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں افتخار کے کندھوں پر جما دی اور اس سے پہلے کہ افتخار کی سمجھ میں کچھ آتا وہ سنبھلتا اور اپنے دفاع کی کوشش کرتا، اس بھیانک بچھو نے اس کے دونوں بازو کندھوں کے قریب سے اپنی قینچی نما ہاتھوں کی گرفت میں لے لیے۔ کملاوتی کی منہ سے دہشت انگیز چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپ کر دور ہوتی چلی گئی، مگر کہاں؟ چاروں طرف تو بچھو بکھرے ہوئے تھے۔ بچھو کے ہاتھوں میں چھپے ہوئے خنجر نما دندانے قمیض اور کھال کو چھیدتے ہوئے بازوؤں کی گوشت میں اترتے چلے گئے اور ہزار ضبط کے باوجود افتخار کے منہ سے اذیت کے زہر میں ڈوبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ ساتھ ہی کملاوتی بھی چیخ پڑی۔ افتخار نے تڑپ کر اٹھنا چاہا، مگر اس کوشش کے باوجود وہ منہ کے بل گر پڑا اور بچھو پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا۔ بچھو نے اپنی 8 ٹانگوں کے درمیان اسے اس طرح جکڑ لیا تھا کہ اب وہ اپنے وجود کو حرکت دینے سے بھی معذور تھا۔ اس کے حلق سے دلدوز چیخیں بلند ہو رہی تھیں، مگر زمین کے اس دوسرے طبق میں اس کی مدد کرنے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے بازوؤں سے گرم گرم اور گاڑھا گاڑھا خون ابلنے لگا تھا، جس سے بچھو کے سیاہ ہاتھ سرخ ہو رہے تھے اور وہ اس لال لال خون کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور اپنی گول گول بھیانک آنکھیں پٹپٹا رہا تھا۔ پھر افتخار کے دونوں بازو کٹ کر الگ ہو گئے۔ بچھو کا سینہ افتخار کی کمر کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کی 4 ٹانگیں افتخار کی دائیں پسلیوں کے ساتھ زمین میں دھسی ہوئی تھیں اور 4 ٹانگیں بائیں پسلیوں کے ساتھ زمین میں دھسی ہوئی تھیں۔ پھر اس بھیانک بچھو نے اپنے دائیں ہاتھ کی خون آلود قینچی میں افتخار کی گردن جکڑ لی۔ ہاتھ کے تیز دھار دندانے افتخار کی گردن اور گردن کی رگوں میں لاتعداد سوراخ کرتے ہوئے گوشت میں کھوپتے چلے گئے اور افتخار کی چیخیں گھٹ کر رہ گئیں۔ اذیت و کرب کی شدت سے اس کے چہرے کے خد و خال بگڑ چکے تھے، اس کے نتنے بری طرح بھڑبڑا رہے تھے، آنکھیں خوفناک حد تک پھیل چکی تھیں اور ان سے پانی خارج ہو رہا تھا، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کا سر اس کی گردن سے الگ ہو گیا۔ سر کے کٹتے ہی ایک دم اس کی گردن سے خون کی ایک موٹی دھار فوارے کی صورت میں ابل پڑی اور کٹا ہوا متحرک سر اس خون میں نہا گیا۔ بچھو کی گرفت میں دبا ہوا افتخار کا جسم بری طرح پھڑک رہا تھا اور کٹی ہوئی شہرت سے عجیب بھیانک آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ گردن سے ابلتے ہوئے لہو سے زمین پر خون کا تالاب سا بن گیا تھا اور خون کے اسی تالاب میں افتخار کا کٹا ہوا سر تھرک رہا تھا اور ہری آنند آنکھیں بند کیے کھڑا زیر لب تیز تیز کچھ پڑھ رہا تھا۔ کملاوتی کی ایک گھٹی گھٹی سی چیخ بلند ہوئی اور پھر وہ زمین پر ڈھہ گئی۔ وہ بیچاری دہشت کی زیادتی سے مر چکی تھی۔ کچھ دیر تک افتخار کا جسم اور کٹا ہوا سر حرکت میں رہا اور آخرکار رک گیا۔ جیسے ہی اس کے سر کی حرکت رکی، ہری آنند نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں سرخ سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ افتخار کے کٹے ہوئے ساکت سر پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سر کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ جیسے ہی وہاں سے پلٹا
وہاں موجود سینکڑوں بچھو ان لاشوں پر مسلط ہو گئے۔ گاؤں کولووال پاکستان کا ایک دور افتادہ گاؤں ہے۔ مدارس شہر اور کولووال کے درمیان سینکڑوں میل کا تفاوت ہے۔ ان دنوں یہ گاؤں بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ کولووال کے ارد گرد اور بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں بکھرے ہوئے تھے۔ گاؤں کے چہار اطراف کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ کولووال کے سامنے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر ایک اور گاؤں آباد تھا جس کا نام دو برجی تھا۔ یہ انگریز دور میں آباد ہوا تھا۔ بعد میں انگریز تو چلے گئے مگر اپنی یادگاریں چھوڑ گئے۔ دونوں گاؤں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ کوئی چوری یا ڈکیتی کولووال میں ہوتی تو مورد الزام دو برجی والوں کو ٹھہرایا جاتا۔ دو برجی کا کوئی آدمی دو برجی والوں ہی کے ہاتھوں مارا جاتا تو الزام کولووال کے آدمیوں پر آ جاتا۔ دو برجی کے ارد گرد بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے گاؤں بکھرے ہوئے تھے، مگر ان 50 گاؤں میں بڑے گاؤں یہ دو ہی تھے، کولووال اور دو برجی۔ جب دونوں گاؤں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو ان کے گردا گرد بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے گاؤں اتحادیوں کی صورت ایک دوسرے سے مل کر لڑتے تھے۔ دونوں گاؤں کے درمیان ایک نہر بہتی تھی جو دونوں کے درمیان سرحد مانی جاتی تھی، اور اکثر جھگڑے کا آغاز بھی اسی نہر سے ہوتا تھا۔ دونوں فریقین کا بس نہیں چلتا تھا کہ نہر کے وسط میں دیوار کھڑی کر کے اسے دو حصوں میں بانٹ لیتے۔ فقط ایک بابے بلے سائیں کا دربار ایسا تھا جس پر دونوں فریق چپ کر جاتے تھے۔ بابے بھلے سائیں کا ڈیرا دو برجی والی سائڈ میں تھا، اور اس کے باوجود تمام گاؤں والے یہاں آتے جاتے تھے اور کوئی کسی پر معترض نہ تھا۔ بابے بھلے سائیں کا ڈیرا 4 کنال کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ بابے کی قبر ایک گوشے میں تھی۔ اس کے عقب میں کمرے ایک قطار کی صورت بنے ہوئے تھے جو تعداد میں 13 تھے۔ آخری کمرے کے ساتھ ایک کچا راستہ نہر تک جاتا تھا۔ راستے کے دائیں طرف کھیت تھے اور بائیں طرف کچھ مختصر سے کھنڈرات۔ ڈیرے کے بغلی طرف قدرے گہرائی میں سرسبز کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ سامنے کی سمت میں کونے پر ایک بہت قدیم کھجور کا درخت تھا اور اس سے آگے کھیت۔ ان کھیتوں میں جامن کے 2 بڑے بڑے درخت تھے اور اس کھجور کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر آسیب ہے۔ کھجور کے نیچے پڑی نوبت کو جب بجایا جاتا تو کھجور کی چوٹی پر گھنگروں کی آواز سنائی دینے لگتی۔ ڈیرے کے وسیع و عریض داخلی حصے کی جانب ایک طرف کوئی 1 صدی پرانی مسجد تعمیر تھی اور مسجد کے ایک طرف کنواں۔ مسجد اور کنویں کی اینٹیں سیاہ ہو چکی تھی۔ لوگ اس مسجد اور کنویں کا استعمال کرنا کب کا ترک کر چکے تھے۔ بس کبھی کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس مسجد میں نماز ادا کرتا تھا، یا پھر عرس کے دنوں میں مسجد میں کچھ رونق نظر آنے لگتی تھی۔ ڈیرے کے بالکل وسط میں ایک ضعیف العمر برگد کا درخت تھا جس کی شاخیں 4 کنال کے ڈیرے پر سایہ فگن رہتی تھیں۔ اس بزرگ برگد کی داڑیاں زمین سے چھوتی تھیں اور شریر بچے ان داڑیوں میں لپٹ کر برگد کے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ برگد کا یہ درخت اس قدر گھنا تھا کہ اگر بارش ہوتی تو گھنٹوں گزرنے کے بعد پانی نیچے آتا۔ برگد کی گرد پختہ اینٹوں کے ذریعے کوئی 2.5-3 فٹ اونچا پلیٹ فارم بنا دیا گیا تھا جہاں اکثر لوگ گرمیوں میں آ کر سو جاتے تھے یا پھر مجاور وغیرہ بیٹھے رہتے تھے، اور برگد کی شاخوں پر اچھلتے کودتے پرندے فجر سے مغرب تک گانا گانا اپنا حق سمجھتے تھے۔ البتہ رات کو کوئی ادھر نہیں پھٹکتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو بابا جی اٹھ بیٹھتے ہیں اور ان کی گرد ارواح اور جن و بھوت جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر صبح تک یہ محفل جمی رہتی ہے۔ سو لوگ سورج غروب ہوتے ہی ڈیروں کی حدود سے نکل جاتے تھے۔ یوں تو اس علاقے کی بہت سی چیزیں اور جگہیں قابل ذکر ہیں، مگر گاؤں کولووال میں ایک گھرانہ ایسا تھا جو خصوصی طور پر قابل ذکر ہے، اور وہ گھرانہ تھا سید بشیر الحسن کا۔ سید بشیر الحسن بہت رکھ رکھاؤ اور اثر و رسوخ والے بندے تھے۔ آس پاس کے تمام گاؤں والے بھی اس گھرانے کی بہت عزت کرتے تھے اور یہ گھرانہ ہر حوالے سے مقبول تھا۔ اس گھرانے کی بنیاد سید تراب حیدر نے رکھی تھی، مگر اس گھر میں وہ زیادہ عرصہ جی نہ سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد اس حویلی نما گھر کی باغ ڈور ان کے بڑے بیٹے سید حیدر علی نے سنبھال لی۔ سید حیدر علی دیندار قسم کے آدمی تھے اور اب زندگی کے آخری دور سے گزر رہے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام بشیر الحسن تھا، ان سے چھوٹے خلیل الحسن اور سب سے چھوٹے جلیل الحسن۔ سید حیدر علی تمام ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کر گوشہ نشین ہو چکے تھے اور اب ان کی جگہ سید بشیر الحسن نے سنبھال لی تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں اور اپنے گھروں میں آباد تھیں۔ ان کے بڑے بیٹے شاہد بشیر کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ زاہد بشیر منجھلے اور غیر شادی شدہ تھے اور عابد بشیر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی جلیل الحسن 45 سال کو پہنچ گئے تھے، مگر انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ عجیب ہی ذہنیت کے مالک تھے۔ جبکہ منجھلے بھائی خلیل الحسن 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے باپ تھے۔ ان کی بڑی بیٹی شادی شدہ تھی، دوسری بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔
ان کے بڑے بیٹے کا نام واصف خلیل تھا اور منجلے بیٹے کا نام آصف خلیل، مگر سبھی اسے پیار سے صفی کہتے تھے۔ اس پورے خاندان میں دو افراد ایسے تھے جو اس خاندان کے لگتے ہی نہ تھے اور کوئی انہیں کبھی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ ان دو میں سے ایک تھے سید جلیل الحسن اور دوسرا ان کا بھتیجا آصف خلیل۔ سید جلیل الحسن آدم بیزار واقع ہوئے تھے، گھر میں بھی وہ سب سے دعا سلام کی حد تک تھے، اور آصف خلیل سیماب صفت طبیعت کا مالک تھا۔ تجسس کا مادہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، سب کچھ جان لینے، سب کچھ سمجھ لینے اور پوری کائنات کے علوم سمیٹ لینے کا جنون سوار رہتا تھا اس پر۔ اس کا کمرہ بھی سب سے الگ تھلگ تھا اور اس کے کمرے میں جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ چند ماہ پہلے تک سب کو برا بھلا اور کوڑ مغز کہتے تھے، مگر ان چند ماہ میں ہی آصف کی شخصیت میں کچھ ایسی پراسرار تبدیلیاں آئی تھیں کہ اب اس کا باپ بھی اس سے کچھ نہ کہتا تھا۔ بقول لوگوں کے اور اس کے اپنے گھر والوں کے، اس کی شخصیت میں ایک سحر انگیز کشش پیدا ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں ایک چمک و بھر آئی تھی کہ جو ایک ذرا اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے وجود میں سرد لہریں دوڑ جاتی اور وہ جھرجھری لے کر رہ جاتا۔ اس کی ذات میں ایک پختگی، ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، اور آواز میں ایک سمجھ میں نہ آنے والی گمبھیرتا گھر کر چکی تھی، اور ان سب کے علاوہ چند ایک سمجھ میں نہ آنے والے واقعات بھی وقوع پذیر ہو چکے تھے۔ مثلاً اگر کسی کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہوتا تو آصف کے چھونے سے وہ درد جاتا رہتا۔ اکثر اوقات وہ ایسی بات کہہ جاتا جو ابھی مقابل کے ذہن میں ہوتی تھی۔ بعض وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے بارے میں وہ قبل از وقت بتا دیتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ گاؤں میں کسی فرد کی چیز کوئی گم ہو جاتی یا کسی کے ہاں چوری ہو جاتی تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا، اور پھر جب وہ کمرے سے باہر نکلتا تو پوری تفصیل سے بتا دیتا کہ گم شدہ یا چوری شدہ مال اس وقت کہاں پڑا ہے اور کس نے چرایا ہے، اور اس کی کہی ہوئی بات حرف بحرف درست ثابت ہوتی۔ گاؤں والے تو اسے بابا صاحب اور شاہ جی کے لقب سے پکارنے لگے تھے، حالانکہ ابھی اس کی عمر 26-27 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ایسی اور بہت سی باتیں تھیں جن کے باعث اب اس کے گھر والے بھی اس سے بات کرتے ہوئے قدرے ہچکچاتے تھے۔ اس روز دھوپ بہت سخت تھی، صبح سے فضا پر حبس طاری تھا۔ حالانکہ گزشتہ چند دنوں سے موسم کچھ خوشگوار رہنے لگا تھا کیونکہ گرمیاں اپنے اختتام پر تھیں، مگر اس روز خلاف معمول گرمی زیادہ تھی۔ آصف برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی اپنی تائی کی پائنتی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف پلنگ پر اس کے تایا نیم دراز ہوئے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ اس کی امی چھوٹی بہن کلثوم اور اس کے تایا زاد بھائی شاہد کی بیوی مسرت یعنی اس کی بھابھی صحن میں لگی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی ساگ بناتے ہوئے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ آصف کی تائی سے مخاطب تھی، پتر آج تجھے کیسے خیال آ گیا اپنی تائی کے پاس بیٹھنے کا؟ تو ایسا دور ہوا جیسے ہم سب سے تیرا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ تائی اماں، میں کسی اور کے پاس بھی کب بیٹھتا ہوں؟ میری عمر سیکھنے اور سمجھنے کی ہے، پڑھنے پڑھانے میں ہی اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ کسی کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ نہ پتر، ایسی بھی کیا پڑھائیاں کہ ہمارے پاس بیٹھنے کو 2 گھڑیاں نہیں ہیں تیرے پاس؟ تائی، یہی وقت ہے کچھ کرنے کا، کچھ سیکھنے کا۔ یہ وقت گزر جائے تو پھر کہاں جی جاتا ہے پڑھنے اور کچھ سیکھنے کو؟ ہاں پتر، تو بھی ٹھیک کہتا ہے، اس وقت کا خیال کر، مگر اس بات کا بھی خیال کر کہ جب ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے کے لیے تیرے پاس وقت ہوگا اس وقت ہی ایسا نہ ہو کہ ہم ہی نہ ہوں۔ بس تائی اماں، آپ کی ایسی باتوں کی وجہ سے ہی میں آپ کے پاس نہیں بیٹھتا۔ خدا آپ کو زندگی دے، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ ایسی باتیں مت کیا کریں، ابھی تو آپ نے ہمارے پوتوں کو بھی کھلانا ہے۔ تائی کے بولنے سے پہلے ہی تایا بول پڑے، کرنے دے پتر، ایسی باتیں کرنے دے اسے، چکنی مٹی کی بنی ہے یہ، اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے گی۔ تایا اتنا کہہ کر دوبارہ حقہ گڑگڑانے لگے اور تائی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ مردہ جب بھی بولے کفن پھاڑ کر ہی بولے گا۔ میں تمہاری کون سی اشرفیوں والی پوٹلیاں دبائے بیٹھی ہوں جو تم ہر وقت میری موت کی دعائیں مانگتے رہتے ہو؟ اشرفیوں کی پوٹلی مل جائے تو بے شک دبا لینا بھلی لوگے، مگر رب کا نام ہے میرا تمباکو نہ چھپایا کر، میں نے 1000 بار کہا ہے کہ اس میں سے تجھے کوئی اشرفی نہ ملنے والی۔ تایا کھانسنے کے دوران بولے۔ تائی بڑبڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں تو نیکی بھی گلے پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ اسی انداز میں بولتی ہوئی ایک طرف کو چل پڑی۔ میرا کیا ہے، میں سارا تھیلا لا دیتی ہوں، پیو زہر۔ آصف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ ہر وقت کا کام تھا اور گھر کے تمام افراد ہی تایا تائی کی نوک جھونک سے محظوظ ہوتے رہتے تھے۔ آصف اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا، مگر ابھی وہ چند قدم چلا ہی تھا کہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک یخ بستہ ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ ایسی تپتی ہوئی دھوپ میں جبکہ فضا پر حبس طاری تھا، ہوا کا ایک سرد جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تھا اور وہ اپنی جگہ مبہوت کھڑا تھا۔ ایک عجیب احساس اس کی رگوں پہ میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اس نے چونک کر صحن کی جانب دیکھا۔ اس کی امی، بھابھی اور بہن اپنی باتوں میں مگن تھیں اور صحن میں لگی بیری کا ایک پتا تک نہیں ہل رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیا۔ ابھی وہ 2 قدم آگے ہی بڑھا تھا
کہ ہوا کا ایک یخ جھونکا دوبارہ اس کی وجود سے لپٹ گیا اور خون کو جما دینے والی سرد لہریں اس کے وجود میں اتر گئیں۔ وہ بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا، ساتھ ہی ایک غیر انسانی سرگوشی سے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ آصف کی نظریں خلا میں یوں مرکوز تھیں جیسے وہ کچھ دیکھ رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک ابھر آئی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ تایا حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ تائی وہاں موجود نہ تھی۔ اس کی امی، بھابھی اور بہن ساگ کھاٹنے میں مصروف تھی۔ کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ اپنا رخ بدل کر بیرونی دروازے کی جانب چل پڑا۔ جب وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچا تو اس کی ماں نے اسے مخاطب کیا۔ صفی، کدھر جا رہے ہو؟ امی، ذرا بابے کے ڈیرے تک جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ بھلا یہ کوئی وقت ہے ڈیرے پر جانے کا؟ اتنی سکر دوپہر میں کیا پڑی ہے گھر سے نکلنے کی؟ کمرے میں جاؤ، آرام کرو، شام کو چلے جانا جہاں جانا ہے۔ امی، ایک ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ آصف اتنا کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک جانب بڑھ گیا۔ سرد ہوا کے جھونکوں کو اپنے گرد منڈلاتے ہوئے وہ مسلسل محسوس کر رہا تھا۔ کچھ عجیب پراسرار سرسراہٹیں اور مدھم سرگوشیاں اس کی سماعت کی گنبد میں گونج رہی تھیں، اور ہر لمحہ اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں میں تیزی آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ جلد از جلد کہیں پہنچنا چاہتا ہو۔ اس کا رخ گاؤں کے شمالی اطراف میں بکھرتے ہوئے کھیتوں کی جانب تھا۔ چاولوں کی فصل کی کٹائی کے دن تھے۔ گاؤں کے کسان، مرد اور عورتیں سبھی کھیتوں میں فصلیں کاٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گاؤں کی آبادی پیچھے رہ گئی تھی۔ آصف سب سے بے نیاز ایک پگڈنڈی پر آگے بڑھ رہا تھا۔ ارد گرد کھیتوں میں مصروف انسانوں کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ تھی، اور نہ ہی کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ چلتا ہوا ان کھیتوں سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ غیر آباد زمین کا وسیع و عریض خطہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ دور دور تک بے آب و گیاہ زمین پھیلی ہوئی تھی، جس پر اکا دکا جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، فضا میں چھایا ہوا سناٹا مہیب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کھیت بہت پیچھے رہ گئے تھے اور گاؤں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس کے چہار اطراف بے ترتیب جنگلی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ دور دور تک کسی انسانی وجود یا آبادی کے آثار نہ تھے۔ آخر چلتے چلتے وہ ایک جگہ رک گیا۔ اس کے سامنے ایک 3 فٹ چوڑا اور تقریباً 8 فٹ گہرا پختہ کھالا تھا، جس کی گہرائی میں پختہ سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ آصف نے ایک ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر محتاط قدموں سے ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ 12 پختہ زینے طے کرنے کے بعد وہ اس کھالے کے سیلن زدہ فرش تک پہنچ گیا اور پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ کھالے کی دونوں دیواروں پر کائی سی جمی تھی اور نمی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی بسانت کا احساس فضا میں رچا ہوا تھا۔ اوپر اگی ہوئی جھاڑیوں کی شاخیں کھالے کے اوپر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ تقریباً 30 قدم چلنے کے بعد کھالے کا اختتام ایک گھور تاریک غار نما دھانے پر ہوا۔ اس جگہ پر رکتے ہوئے آصف نے دایاں ہاتھ کھالے کی دیوار پر رکھا اور پھر جھک کر اس دہانے میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ محتاط انداز میں نیچے اترنے لگا۔ اس کے قدموں تلے پختہ سیڑھیاں تھیں۔ اندھیرا اتنا گاڑھا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، مگر آصف پورے اطمینان اور اعتماد سے یوں زینے اتر رہا تھا جیسے اسے سب کچھ واضح دکھائی دے رہا ہو، یا پھر وہ سینکڑوں بار یہاں آیا ہو۔ تقریباً 10 منٹ تک مسلسل وہ زمین کی گہرائی میں اترتا رہا اور آخرکار زینے ختم ہو گئے اور وہ زمین کی ہموار سطح تک پہنچ گیا۔ مگر یہاں بھی وہ رکا نہیں، بلکہ نپے تلے قدموں سے دائیں جانب بڑھ گیا۔ گھٹن اور بدبو کا احساس انتہائی زیادہ بڑھ چکا تھا، مگر وہ ہر احساس سے بے نیاز آگے بڑھتا رہا۔ زمین کی اس تاریک کوکھ میں کہیں دور ہلکی سی روشنی کا احساس ہوتا تھا اور آصف کا رخ اسی روشنی کی جانب تھا۔ چاروں طرف اندھیری تاریکی، بہرا سناٹا اور قدموں تلے بچھی زمین نم اور نرم تھی۔ اس کے باوجود فضا میں اس کے قدموں کی ہلکی ہلکی آواز سرسرا رہی تھی۔ جو وہ آگے بڑھ رہا تھا، اس روشنی کا حجم وسیع ہو رہا تھا اور آخرکار وہ 4 فٹ چوڑے اور 6 فٹ اونچے بغیر کواڑ کے دروازے میں تبدیل ہو گئی۔ غالباً دوسری طرف کوئی موجود تھا اور ادھر سے چھن چھن کر آنے والی روشنی ادھر کی تاریکی کو مجروح کر رہی تھی۔ آصف پورے اطمینان سے اس دروازہ نما خلا میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک نیچی چھت کا چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت میں کوئی کڑی یا شہتیر استعمال نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی سطح ہموار تھی۔ اس کمرے کے در و دیوار، یہاں تک کہ چھت اور فرش کو بھی گوبر سے لپائی کی گئی تھی۔ یہ مکمل طور پر ایک دیہاتی کمرہ نظر آ رہا تھا۔ زمین کی گہرائی میں ایک ایسے کمرے کا وجود حیران کن تھا، مگر آصف کے چہرے پر کسی قسم کی حیرت کے تاثرات نہ تھے۔ کمرہ پوری طرح سفید روشنی میں نہایا ہوا تھا، مگر اس روشنی کا منبع کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ دائیں طرف کی دیوار کے آخری کونے میں ایک اور بغیر کواڑ کا در نظر آ رہا تھا۔ ابھی آصف اس کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ دوسرے کونے میں نظر آنے والے دروازے کی دوسری سمت سے ایک عجیب کھڑکھڑاتی ہوئی مردانہ آواز بلند ہوئی۔ آؤ صفی، آ جاؤ۔
آج تم نے آنے میں بہت دیر کی۔